لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا. الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. سب سے پہلے رب العالمین کی تعریف بیان کریں گے جس نے اپنی قدرت سے ہم انسانوں کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا، سمندروں کو پیدا کیا، پہاڑوں کو پیدا کیا، رسولوں کو اس دنیا میں بھیجا. ہر چیز پر اس کی قدرت ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. درود و سلام ہو سارے ایمان والوں کے دل کی دھڑکن نبی آخر الزمان محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا وحبیبنا وسیدنا محمد وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، مختصر سبق عنوان جمعہ ہے رب العالمین کی وہ عظیم نعمت جس کا تصور ناممکن ہے، اور وہ نعمت ہے اللہ کی بنائی ہوئی جنت. اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے بارے میں سوچنا، اس کی جنت کی نعمتوں کا گمان کرنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. دنیا کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی جنت کا تصور اس دنیا کے اندر کر سکے. اللہ نے ایسی عالی شان جنت اپنے ایمان والے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھا عمل کرتے رہے. ایمان لانے کے بعد اچھا عمل کرنا ہے، گناہوں سے اپنے دامن کو بچانا ہے، ہر برائی سے اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو، اپنے گھر والوں کو بچانا ہے. جب بندہ ایمان لائے گا، اچھے عمل کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے کانت لہم جنات الفردوس نزلا. اللہ تعالیٰ اس کو عالی شان جنت الفردوس میں داخل کرے گا. ہم نیکیاں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، نیکیوں کے کام کرتے ہیں. جمعہ میں ہم سب حاضر ہوئے. یہ ساری چیزوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ میں اور آپ اللہ کی بنائی ہوئی جنت کو حاصل کریں. ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی جنت کو حاصل کرنا ہے. اللہ نے دنیا میں بس اس لیے بھیجا تاکہ ہم دنیا میں اچھے کام کر کے اس کی جنت کو حاصل کر سکے. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایمان والے بندوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ تعالیٰ تم کو دار السلام، سلامتی والے گھر جنت کی طرف بلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں
بار بار جنت کا تذکرہ کرتا ہے، اپنے بندوں کو جنت میں آنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اے ایمان والے بندو، میری رحمتوں میں داخل ہو جاؤ، میری جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی جنت کو حاصل کرنا ہے۔ جنت کیا ہے؟ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کے پاس آئے، پوچھا اے اللہ کے رسول جنت کیا ہے؟ صحابی رسول اللہ سے سوال کر رہے ہیں، اللہ کے رسول بتائیے جنت کیا ہے؟ حدیث قدسی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعددت لعبادی الصالحین، اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی جنت بنائی ہے مالا عین رأت، ایسی جنت جس کو آج تک کسی آنکھوں نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، جس جنت کے بارے میں کسی کانوں نے نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اس جنت کے بارے میں کسی انسان کے دل پر سے کبھی کوئی چیز گزری بھی نہ ہوگی۔ اللہ نے ایسی جنت بنائی جس جنت کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کانوں نے اس جنت کی نعمتوں کے بارے میں نہیں سنا، اور اس جنت کے بارے میں سوچنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، انسان کے دل پر سے کبھی گزر بھی نہیں سکتا، وہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ جنت کتنی عظیم اور عالی شان ہو سکتی ہے۔ اللہ نے اپنے ایمان والے پیارے بندوں کے لیے زبردست، بہترین اور عالی شان جنت تیار کر رکھی ہے، جس کا تصور کرنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ لیث بن سعد مصری رحمہ اللہ کہتے ہیں دنیا والوں کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی جنت کا تصور۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال الله تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزولا۔ سب سے پہلے رب العالمین کی تعریف بیان کریں گے جس نے اپنی قدرت سے ہم انسانوں کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا، سمندروں کو پیدا کیا، پہاڑوں کو پیدا کیا، رسولوں کو اس دنیا میں بھیجا، ہر چیز پر اس کی قدرت ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام ہو سارے ایمان والوں کے دل کی دھڑکن نبی آخر الزمان محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا وحبیبنا وسیدنا محمد وعلى آلہ وازواجہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، مختصر سبق عنوان جمعہ ہے رب العالمین کی وہ عظیم نعمت جس کا تصور ناممکن ہے، اور وہ نعمت ہے اللہ کی بنائی ہوئی جنت۔ اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے بارے میں سوچنا، اس کی جنت کی نعمتوں کا گمان کرنا، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ دنیا کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی جنت کا تصور اس دنیا کے اندر کر سکے۔ اللہ نے ایسی عالی شان جنت
اپنے ایمان والے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھا عمل کرتے رہے۔ ایمان لانے کے بعد اچھا عمل کرنا ہے، گناہوں سے اپنے دامن کو بچانا ہے، ہر برائی سے اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو، اپنے گھر والوں کو بچانا ہے۔ جب بندہ ایمان لائے گا، اچھے عمل کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اللہ تعالیٰ اس کو عالی شان جنت الفردوس میں داخل کرے گا۔ ہم نیکیاں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، نیکیوں کے کام کرتے ہیں، جمعہ میں ہم سب حاضر ہوئے، یہ ساری چیزوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ میں اور آپ اللہ کی بنائی ہوئی جنت کو حاصل کریں۔ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی جنت کو حاصل کرنا ہے۔ اللہ نے دنیا میں بس اس لیے بھیجا تاکہ ہم دنیا میں اچھے کام کر کے اس کی جنت کو حاصل کر سکے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایمان والے بندوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تم کو دار السلام، سلامتی والے گھر جنت کی طرف بلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار جنت کا تذکرہ کرتا ہے، اپنے بندوں کو جنت میں آنے کی ترغیب دیتا ہے، اے ایمان والے بندو میری رحمتوں میں داخل ہو جاؤ، میری جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی جنت کو حاصل کرنا ہے۔ جنت کیا ہے؟ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کے پاس آئے، پوچھا اے اللہ کے رسول جنت کیا ہے؟ صحابی رسول اللہ سے سوال کر رہے ہیں، اللہ کے رسول بتائیے جنت کیا ہے؟ حدیث قدسی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعددت لعبادی الصالحین، اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی جنت بنائی ہے مالا عین رأت، ایسی جنت جس کو آج تک کسی آنکھوں نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، جس جنت کے بارے میں کسی کانوں نے نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اس جنت کے بارے میں کسی انسان کے دل پر سے کبھی کوئی چیز گزری بھی نہ ہوگی۔ اللہ نے ایسی جنت بنائی جس جنت کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کانوں نے اس جنت کی نعمتوں کے بارے میں نہیں سنا، اور اس جنت کے بارے میں سوچنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، انسان کے دل پر سے کبھی گزر بھی نہیں سکتا، وہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ جنت کتنی عظیم اور عالی شان ہو سکتی ہے۔ اللہ نے اپنے ایمان والے پیارے بندوں کے لیے زبردست، بہترین اور عالی شان جنت تیار کر رکھی ہے جس کا تصور کرنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ لیث بن سعد مصری رحمہ اللہ کہتے ہیں دنیا والوں کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی جنت کا تصور اس دنیا کے اندر کر سکے۔ جنت ایک ایسی نعمت ہے عزیز دوستو جس کا کوئی دوسرا بدل نہیں ہو سکتا۔ ہماری عبادتوں کا، ہمارے حسن اخلاق کا، ہماری نیکیوں کا، ہمارے اچھے اعمال کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ جنت کتنی بڑی نعمت ہے، آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی اللہ کی اجازت کے ساتھ، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، جب یہ دنیا فنا اور برباد ہو جائے گی اللہ تعالی حشر کی زمین پیدا کرے گا، سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ حشر کی زمین پر کھڑا کرے گا، جمع کرے گا۔ کب سے لوگ ہوں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری رسول کے آخری امتیوں تک جتنے لوگ ہیں سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور طاقت کے مطابق حشر کی زمین پر کھڑا کرے گا۔ ساری انسانیت وہاں موجود ہوگی، نوع انسانیت حضرت آدم سے لے کر آخری امتی جو اس دنیا کا ہوگا، وہ ساری امتوں کو، سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں کھڑا کرے گا، اور ایک دمبے کو لے کر آیا جائے گا جس کا نام موت ہوگا۔ ایک دمبا ہوگا، اس کے اندر سارے انسانوں کی جان ہوگی، حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک ساروں کی جان اس ایک دمبے کے اندر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا اس کو ذبح کر دیا جائے، اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اللہ اعلان کرے گا حشر کی زمین پر آج موت کو موت دے دی گئی ہے، اب کسی کو موت آنے والی نہیں ہے۔ قیامت کے دن جب بندہ دوبارہ اٹھایا جائے گا اللہ اعلان کرے گا آج موت کو موت دے دی گئی، اب کسی کو موت آنے والی نہیں۔ جو جنت میں داخل ہوگا وہ
وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی مرنے والا نہیں، اور جو جہنم میں جائے گا وہ بھی ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبھی مرنے والا نہیں۔ جنت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے، اللہ کی سب سے پہلی نعمت یہ ہے جنت میں کبھی موت نہیں آئے گی، جنتی کبھی مریں گے نہیں، ہمیشہ کی زندگی ہے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی جنتوں میں رہیں گے۔ یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ جب جنتی جنت کے قریب پہنچیں گے، میدان حشر میں جنتیوں کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ جب جنت کے لوگ جنت کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، جب جنت کے قریب پہنچیں گے تو ان کی نظر پڑے گی کائنات کی سب سے بہترین شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سارے پیارے امتی اپنی آنکھوں سے محمد الرسول اللہ کے چہرے مبارک کا دیدار کریں گے، وہ محمد جس کے لیے دنیا کٹنے تیار تھی، وہ محمد جس کے لیے دنیا مرنے تیار تھی، وہ محمد جس کے لیے صحابہ اپنی جانوں کو قربان کر چکے، وہ نبی آخر الزمان کا دیدار ہوگا۔ ہم امتی انشاءاللہ کل قیامت کے دن اپنے نبی کے چہرے کا دیدار کریں گے۔ اللہ کے نبی کہاں ہوں گے؟ حوض کوثر پر ہوں گے۔ حوض کوثر جنت کے دروازوں کے باہر ایک حوض ہوگا، اس حوض میں جنت کے اندر جو نہر ہے کوثر، اس کا پانی اس حوض کے اندر آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کے مالک بنائے جائیں گے، آپ ساقی کوثر کہلائیں گے۔ جنتی جب جنت کے دروازوں کے قریب پہنچیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے کہ نبی حوض کوثر کا پانی نکالیں گے، اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنے امتیوں کو پلائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن میں حوض پر کھڑا رہوں گا، اور حوض کوثر کے پانی کی صفت بیان کرتے ہوئے پیارے نبی فرماتے ہیں وہ پانی جس کا رنگ سفید، دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، جب بندہ میرے ہاتھوں سے ایک مرتبہ حوض کوثر پیگا اسے کبھی پیاس لگنے والی نہیں ہے۔ پیارے نبی اپنے پیارے ہاتھوں سے اپنے پیارے امتیوں کو قیامت کے دن حوض کوثر کا پانی پلائیں گے۔ ابھی بندے جنت میں داخل نہیں ہوئے، جنت میں داخل ہونے سے پہلے ان کو دو بڑی خوشخبریاں دے دی گئی۔ سب سے پہلی خوشخبری یہ ہے کہ جب جنت میں جاؤ گے کبھی موت نہیں آئے گی، اور دوسری خوشخبری یہ ہے ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے، پیارے نبی تم کو اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلائیں گے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ کل قیامت کے دن ہم ان خوش نصیبوں میں سے ہو جائیں۔ یا اللہ کہ تو ہم تمام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر پینا نصیب فرما۔ پیارے نبی اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر پلائیں۔ جب حوض کوثر کا پانی پی کر لوگ جنت کے دروازوں کی طرف بڑھیں گے، آئے ہائے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پیارے نبی فرماتے ہیں للجنت لہا ثمانیۃ ابواب، اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے بنائے، اور کیسے دروازے ہیں؟ سب کے سب سونے کے ہیں، پیور گولڈ، سب کے سب اللہ کے بنائے ہوئے سونے کے دروازے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے سونوں سے لبریز ہیں، اور اللہ کے نبی فرماتے اللہ نے جنت کے دروازوں پر نام لکھ دیا۔ پیارے نبی حدیث میں فرماتے جنت کے ایک دروازے کا نام باب الصلاۃ ہوگا، نمازیوں کا دروازہ، جو دنیا میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوں گے، کل قیامت کے دن جنت کے دروازوں کے فرشتے انہیں ندا لگائیں گے، اے دنیا میں نماز پڑھنے والوں جنت کے اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ جنت کے ایک دروازے کا نام باب الریان ہوگا، رمضان کے روزے رکھنے والوں کو کل قیامت کے دن فرشتے پکاریں گے، رمضان کے روزے رکھنے والے روزے داروں جنت کے اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ جنت کے ایک دروازے کا نام باب الصدقہ ہوگا، دنیا میں صدقہ و خیرات کرنے والوں سے کہا جائے گا جنت کے اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ جنت کے ایک دروازے کا نام بر الوالدین ہوگا، اے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والوں اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی نے جنت کے 8 دروازوں کا نام لیا، کہا 8 دروازوں سے لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق بلایا جائے گا۔ جب اللہ کے نبی یہ حدیث سنا رہے تھے، آپ کا جگری دوست یار غار سرور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کل قیامت کے دن کوئی ایسا بھی خوش نصیب بندہ ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا، 8 دروازوں سے فرشتے کہیں گے آؤ اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی مسکرا کر اپنے دوست کی طرف دیکھتے ہیں، کہا ابو بکر مجھے اللہ سے امید ہے وہ تو ہوگا جسے کل قیامت کے دن 8 دروازوں سے بلایا جائے۔ ابو بکر صدیق اس امت کی وہ شخصیت
مجھے اللہ سے امید ہے ابو بکر کو کل قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا. اللہ نے جنت کے 8 دروازے بنائے, سارے کے سارے دروازے سونے سے بنے ہیں, سونے سے لبریز. اور اللہ کے نبی فرماتے جنت کے ایک دروازے کی عالم یہ ہوگا, 8 اللہ نے بنائے, 7 بازو رکھیے, ایک دروازے کی حالت اور کیفیت بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی فرماتے جنت کا ایک دروازہ اتنا بڑا, اتنا کشادہ اور اتنا وسیع ہوگا, نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے, ایک ساتھ برابر ایک صف کے حساب سے 70,000 لوگ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں. ایک دروازہ جب جنت کا کھلے گا ایک ساتھ, نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے, برابر 70,000 لوگ ایک ساتھ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں. یہ ایک دروازے کا عالم ہے. اللہ نے جنت کے 8 دروازے بنائے. یہی نہیں, دنیا میں صبر کرنے والوں کے لیے, دنیا میں اللہ کی راہ میں تکلیفیں برداشت کرنے والوں کے لیے, مصیبتوں کو جھیلنے والوں کے لیے, پریشانیوں اور آزمائشوں پر اللہ کی خاطر صبر کرنے والوں کے لیے, سردیوں میں ٹھنڈ کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی پرواہ کی خاطر مسجدوں کو آنے والوں کے لیے, دوسروں کو معاف کرنے والوں کے لیے. کل قیامت کے دن اللہ جب جنت میں بلائے گا, جب جنت کا دروازہ جنتیوں کے لیے کھولا جائے گا, امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں انسان کو اس دن معلوم ہوگا سکون کیا چیز ہوتی ہے. جنت میں جب جنتی کا پہلا قدم ہوگا اس کو معلوم ہوگا سکون کسے کہتے ہیں. جنت سکون کی جگہ ہے, جنت راحت کی جگہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ان کا استقبال کرنے کے لیے جنت میں فرشتے ہمارا استقبال کریں گے انشاءاللہ کی ذات سے امید ہے. گھر میں کوئی بڑا مہمان آ جائے, شہر میں کوئی بڑا لیڈر آ جائے, اس کے استقبال کے لیے لوگ پھول بچھا دیتے ہیں, راستے سجا دیتے ہیں. ارے فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام جنتیوں کا سواگت, جنتیوں کا ویلکم کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے. پیارے نبی فرماتے جب جنتی جنت کے اندر داخل ہوں گے تو جبرائیل علیہ السلام اپنے پروں کو بچھا دیں گے. اللہ کے نبی فرماتے فرشتے پر والی مخلوق ہے, فرشتوں کے پر بہت خوبصورت ہے. اللہ نے عالی شان خوبصورت پر فرشتوں کو دیے ہیں. فرشتے ایک نورانی مخلوق ہے, فرشتوں کے سردار جبرائیل ہے. جبرائیل علیہ السلام کے پروں کے بارے میں آپ نے حدیث میں بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے 600 پر بنائے ہیں. جبرائیل فرشتوں کے سردار ہے, جبرائیل کے 600 پر ہے. جبرائیل اگر اپنا ایک پر کھول دے, ان 600 پروں میں سے جبرائیل اپنا ایک پر کھول دے تو سارا آسمان ڈھک جائے گا. اللہ کے نبی نے جبرائیل کو اصلی شکل میں دنیا میں دیکھا تھا, زمین و آسمان کے درمیان جبرائیل اپنے پروں کو کھولے ہوئے ہیں. کل قیامت کے دن جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے جبرائیل اپنے پروں کو زمین پر بچھا دیں گے, جنتی جبرائیل کے پروں پر چلتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ. اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں کے ویلکم کے لیے جبرائیل کو حکم دے گا اپنے پروں کو بچھا دو. جبرائیل کے پروں پر چلتے ہوئے لوگ جنت میں داخل ہوں گے. جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے, نعمتوں والی جنت, ابھی جنت میں داخل ہوئے اتنی نعمتیں ہیں, اب جنت میں داخل ہو جائیں تو اللہ کی رحمت کے خزانے ہی خزانے ہیں. اللہ کہے گا اے میرے ایمان والے بندے, مجھ سے محبت کرنے والے بندے, آج اللہ تیرا میزبان, تو اللہ کا مہمان, اللہ تیری خاطرداری کرنے کے تیار ہے. اللہ ہماری میزبانی کرے گا جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے. ہم دنیا میں سنتے تھے ہمارے باپ ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام, ہم نے سنا 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہے. ہم نے سنا اللہ نے جس کو اپنا جگری دوست بنایا وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام, جس نے اللہ کی خاطر اپنے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا. وہ اسماعیل علیہ السلام جو اللہ کی خاطر کٹنے کے لیے تیار ہو گیا. وہ سارے انبیاء, حضرت یونس علیہ السلام, دنیا کے سب سے خوبصورت نبی حضرت یوسف علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, ذوالکفل علیہ السلام, سارے انبیاء جنت میں ہوں گے. جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے اپنی آنکھوں سے انبیاء کو دیکھیں گے, انبیاء سے ملاقات کریں گے. جنتیوں کے لیے جنت کی ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ جنت میں جنتیوں کا دیدار انبیاء سے کرایا جائے گا. سارے جنتی انبیاء کو دیکھیں گے, ملاقات کریں گے, ان کے ساتھ بیٹھیں گے, کھائیں گے, گفتگو کریں گے.
اللہ کی ذات سے امید ہے جنت میں اللہ نے اگر ہم کو بھیج دیا اپنی رحمتوں سے، ہماری ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہو جائے گی، ہماری ملاقات یونس علیہ السلام سے ہو جائے گی، ہماری ملاقات شعیب علیہ السلام سے ہو جائے گی۔ انبیاء سے ملاقات اہل جنت کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس سے بھی آگے چل، جنت کی ایک بہت بڑی نعمت، ہم جب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، جنتیوں کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے اللہ کی ذات سے امید ہے ابو بکر صدیق سے ملاقات کریں گے، عمر بن خطاب سے ملاقات کریں گے، عثمان بن عفان سے ملاقات کریں گے، علی بن ابی طالب سے ملاقات کریں گے، حضرت حمزہ سے ملاقات کریں گے، حنظلہ سے ملاقات کریں گے۔ صحابہ کرام کو دیکھنا، ان کی صحبتوں میں بیٹھنا جنتیوں کے لیے بہت بڑی نعمت بن جائے گی۔ اس سے بھی آگے چل، اللہ نے قرآن میں کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے نزدیک ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہے۔ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، نبی کی 11 بیویاں سارے ایمان والوں کی ماں ہے۔ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے ہم اپنی ماں خدیجہ الکبریٰ سے ملاقات کریں گے، عائشہ صدیقہ سے ملاقات کریں گے، حفصہ سے ملاقات کریں گے، میمونہ سے ملاقات کریں گے۔ امت کی مائیں اپنے بیٹوں کے لیے ترس رہی ہوگی، بیٹے ماں سے ملنے کے لیے ترس رہے ہوں گے۔ یہ جنت کی بہت بڑی نعمت ہے، انبیاء سے ملاقات کرنا، صحابہ سے ملاقات کرنا۔ جنت ایک ایسی عالی شان جگہ ہے جو ہر تکلیف سے پاک ہے۔ جنت ہر عیب سے پاک ہے، جنت ہر تکلیف سے پاک ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اول زمرۃ تلج الجنہ صورہم علی صورۃ القمر اللیل البدر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں گے۔ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت جنتیوں کے چہرے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے، خوش ہوں گے۔ لسعیہا راضیہ، اپنی کوششوں پر خوش ہوں گے۔ فی جنت عالیہ، بلند اور اعلیٰ جنتوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے ان کو اپنی جنت میں داخل کرے گا۔ میں نے کہا جنت ہر تکلیف سے پاک ہے، جنت میں کوئی تکلیف ہونے والی نہیں ہے، جنت میں کوئی عیب نہیں ہے، جنت ہر عیب سے ہر تکلیف سے پاک ہے۔ اللہ کے نبی مثال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں جنت اتنی خوبصورت جگہ ہے، دنیا میں مثال، دنیا میں بندہ گلاب کا پھول توڑنا چاہتا ہے، عمومی طور پر ہر انسان کی فطرت ہے وہ گلاب سے محبت کرتا ہے کیونکہ سارے پھولوں میں گلاب کا پھول سب سے خوبصورت ہوتا ہے۔ بندہ جب گلاب کو توڑنا چاہتا ہے لیکن گلاب کانٹوں کے درمیان ہوتا ہے، گلاب توڑنے کی کوشش کرتا ہے، کانٹا چبھ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے بندہ جنت میں گلاب کو دیکھے گا، توڑنے کی خواہش کرے گا، لیکن اللہ کی قدرت دیکھو، گلاب ہوگا مگر اللہ کانٹے کو ختم کر دے گا کیونکہ کانٹا تکلیف ہے اور جنت ہر تکلیف سے پاک ہے۔ گلاب ہوگا مگر کانٹا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی اور آگے مثال بیان فرماتے ہیں جنتی جب جنت سے کوئی پھل توڑنے کی کوشش کرے، دنیا میں کوئی درخت پر پھل لگ جائے تو اس کو توڑنے کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے، چڑھنا پڑتا ہے، مار بھی لگتا ہے، گر جاتا ہے انسان۔ جنتی خواہش کرے گا میں اس پھل کو توڑوں، وہ پھل چلتا ہوا اس کے پاس آئے گا، ڈالیاں چھک جائے گی، بندہ پھل توڑے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے جیسا بندہ جنت کا پھل توڑے گا وہ ابھی اپنے منہ میں پھل کو لے بھی نہیں گیا ہوگا، دوسرا پھل وہاں لگ جائے گا۔ یہ جنت کی نعمت ہے اور جب اس کا مزہ کھاؤ گے تصور بھی کرنا ناممکن ہے جنت کا مزہ کیسے ہو سکتا ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے جنت کے مزے کو معلوم کرنا۔ اللہ کے نبی فرماتے جنت ہر تکلیف سے پاک ہے، بندہ میوے کھائے گا، دنیا کا ایک میوہ ہے آم، بندہ آم کھاتا ہے اس میں گٹلی ہوتی ہے، کھجور کھاتا ہے اس میں گٹلی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، گٹلی بندہ نکل جاتا ہے، گٹلی چاپ لیتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے جنت کے میوے ہوں گے مگر گٹلی نہیں ہوگی، کیوں؟ جنت ہر عیب سے پاک ہے، ہر تکلیف سے پاک ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی جنتوں کو کوئی تکلیف اللہ نہیں دینے والا ہے، جنت ہر تکلیف سے ہر عیب سے پاک کر دے گا۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا جنت ہمیشہ ہری بھری رہے گی، کبھی سوکھا پن نہیں ہوگا، کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ حق تو یہ ہے بندہ دنیا میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، لمبی لمبی رکعت نمازیں پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، زکات کرتا ہے، حج کرتا ہے، عمرے کرتا ہے۔ جنت میں بندہ جنت میں جائے گا کوئی تکلیف نہیں ہوگی، عبادت کرنا نہیں ہوگا، جنت میں عبادت نہیں ہوگی، عبادت دنیا میں کرنا ہے۔
جنت تو صرف آرام کرنے کی جگہ ہے، خوشی منانے کی جگہ ہے، عائش کرنے کی جگہ ہے. جنت میں صرف مزہ ہی مزہ ہے، جنت میں عبادت نہیں ہوگی. جنت ہر تکلیف سے بندوں کے لیے پاک کر دی گئی ہے. اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے ان کو کبھی بخار نہیں آئے گا. اللہ کا وعدہ ہے جنتیوں کو کبھی بخار نہیں آئے گا، کبھی پریشان نہیں ہوں گے، کبھی مصیبت میں نہیں ہوں گے، کبھی تکلیف نہیں ہوگی، کبھی بیمار نہیں پڑیں گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے. جنتی ہمیشہ جوان رہیں گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، کبھی موت نہیں آئے گی. جنتی جب جنت میں جائیں گے وہ ہمیشہ باقی رہیں گے، کوئی غم نہیں ہوگا ان کے چہروں پہ، انہیں کبھی غصہ نہیں آئے گا، ان کے دلوں میں حسد نہیں ہوگا. حسد کینہ کپٹ اللہ نکال کے پھینک دے گا. جنتی ہمیشہ محبت کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. جنتی جب جنت میں جائیں گے، عورتوں کو دنیا میں تکلیف ہے، حیض کا نفاس کا خون آتا ہے، جنتی عورتیں جب جنت میں داخل ہوں گی اللہ وہ ساری بیماریاں ختم کر دے گا، انہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. جنت میں نہ گرمی ہوگی، نہ سردی ہوگی، نہ تکلیف ہوگی، نہ بھوک لگے گی، نہ پیاس لگے گی، نہ پسینہ آئے گا، نہ کبھی انسان تھکے گا. جنت ہر تکلیف سے پاک ہے. حتیٰ کہ اللہ کے نبی فرماتے جنتی جنت کی غذائیں کھائیں گے مگر انہیں خزائے حاجت کی ضرورت نہیں پڑے گی، واش روم کی ضرورت نہیں پڑے گی. صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول جنتی کھائیں گے خزائے حاجت نہیں کریں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا تیرے رب کے لیے کچھ چیز ممکن نہیں ہے، وہ کن فیکن کا مالک ہے. جنت کے لوگ جنت میں کھائیں گے مزے سے لیکن کوئی خزائے حاجت کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ خزائے حاجت ایک گندگی ہے اور جنت تو گندگیوں سے پاک ہے. تیرا رب اپنے اجازت پہ اپنی حکم سے بندوں کو ایک ڈکار دے گا، اس ڈکار کی وجہ سے سارا کھانا ہضم ہو جائے گا. جنتی کبھی پیشاب نہیں کریں گے، کبھی ان کو خزائے حاجت کی ضرورت نہیں پڑے گی. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی جنت کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَحَدًا مَاتَ فَرْحًا لَمَاتَ أَهْلَ الْجَنَّةِ. اللہ اکبر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت میں کسی کو موت آنے والی نہیں ہے کیونکہ جنت موت سے پاک ہے. اللہ کے نبی فرماتے وَلَوْ أَنَّ أَحَدًا مَاتَ فَرْحًا اگر جنت میں موت ہوتی ہے نہیں، جنت میں موت نہیں ہے لیکن نبی فرماتے ہیں اگر جنت میں موت ہوتی تو جنتی جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر خوشی سے مر جاتے. اللہ اکبر. میں نے جتنی باتیں بیان کی ہے نا یہ اللہ نے ایک ہلکی جھلک دکھائی جنت کی. حقیقت میں جنت کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بار اگر انسان جنت کو دیکھ لے وہ دنیا کے سارے غموں کو بھول جائے گا. وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا، دو چار باتیں مزید کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں 100 درجے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فی الجنتی 100 درجہ. اللہ تعالیٰ نے جنت میں 100 درجے بنائے. اعلیٰ الفردوس جنت کا سب سے بڑا درجہ جنت الفردوس ہے. سب سے بڑی جنت جنت الفردوس ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں فاسألوہ جب بھی اللہ سے مانگو جنت الفردوس مانگو. اللہم انی اسألک جنت الفردوس. اے اللہ جنت الفردوس میں ہمارا جگہ نصیب فرما. اللہ سے جب بھی مانگو جنت الفردوس مانگو. اللہ کے نبی فرماتے اللہ نے جنت میں 100 درجے بنائے، جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت الفردوس میں جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس. جنت الفردوس کا سب سے اعلیٰ درجہ وسیلہ ہے جس کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا جائے گا. اللہ کے نبی جنت کے سب سے اعلیٰ درجے پر ہوں گے اور اس وسیلے کے اوپر اللہ کا عرش ہوگا. جنت الفردوس کا سب سے اعلیٰ مقام وسیلہ ہوگا اور اس جنت الفردوس کے اوپر اللہ کا عرش ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت اتنی خوبصورت جگہ ہے. اللہ کے نبی نے کہا جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے سونے کے محلات ان کے حوالے کرے گا. دنیا میں زمینوں کے لیے لڑنے والے، مرنے والے، دشمنی کرنے والے دنیا میں صبر کر لیں. اللہ تعالیٰ جنت کے محلات کا وعدہ کر رہا ہے. اور جنت کے محلات معمولی نہیں ہیں، جنت کی زمین معمولی نہیں ہے. بڑے بڑے محلات تمہارے نام پہ ہوں گے، تمہارا نام جنت کے محلوں پر لکھا ہوگا. فلاں بن فلاں سونے کا محل ہوگا. معمولی بات نہیں ہے. جنت میں سونے کا محل تمہارے نام پر ہوگا اگر تم ایمان والے ہو. الرفع لهم اللہ قرآن میں کہتا ہے جنتی جب جنت میں جائیں گے ان کو ایڈریس پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میرا گھر کہاں ہے. ان کو خود سے معلوم کروائے گا اللہ تعالیٰ. ان کے
دلوں میں اللہ اس بات کا الہام ڈالے گا، وہ خود سے اپنے گھر کو پہچانیں گے، جنت میں جائیں گے، اپنے محلوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، سونے کا محل ان کے نام پر تیار ہوگا۔ اور ایک نہیں، اللہ اگر مرضی سے دینا چاہے تو ایک ایک کو کئی کئی محل دے دے، کیونکہ جنت بڑی وسیع جگہ ہے۔ جنت کی نعمتیں عالی شان ہیں۔ دنیا میں اللہ نے مردوں پر سونا پہننا حرام کیا، ریشم حرام کیا، لیکن جب جنتی جنت میں جائیں گے سونے کے برتنوں میں کھائیں گے، چاندی کے برتنوں میں پئیں گے، سونا چاندی سب کے لیے حلال کر دیا جائے گا، زبردست ریشمی لباس مردوں کو پہنایا جائے گا، ما شئتا، جیسا بندہ چاہے گا ویسی زندگی گزار سکتا ہے۔ جو یہاں رب چاہی زندگی گزارے گا، کل قیامت کے دن وہ من چاہی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن جو یہاں من چاہی زندگی گزار کر چلا گیا، قیامت کے دن اس کے لیے رسوائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتی جب جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کھانے کے بہترین ڈشز کو تیار کرے گا، بہترین جنت کی غذائیں ہوں گی۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، جنت میں جنتیوں کو سب سے پہلے کیا کھلایا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی پہلی غذا زیادتو کبیر النون۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں سب سے پہلے جنت کی مچھلی کے جگر کا ٹکڑا کھلائے گا۔ جب بندہ اس کو کھائے گا پریشان ہو جائے گا، ایسا مزہ اس نے کبھی چکھا ہی نہ تھا۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے گا، اللہ تعالیٰ جنت کی مچھلی کا ٹکڑا اس کو کھلائے گا۔ راوی حدیث عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں جنتی جب جنت میں جائیں گے اتنی عظیم و شان جنت میں اللہ داخل کرے گا، تکون الارض یوم القیامت خبزۃ واحدہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی فرماتے میدان محشر کی جتنی زمین ہوگی اتنی جنتیوں کے لیے ایک روٹی ہوگی، اتنی جنتیوں کے لیے ایک روٹی ہوگی۔ اور جب بات آئی بادشاہ کی، لوگ دنیا میں عہدہ چاہتے ہیں، کرسی چاہتے ہیں، اپنی جو ہے بڑپن چاہتے ہیں، اپنا ایک وقار چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا۔ جب بندہ جنت میں دیکھے گا اسے اپنی بادشاہت نظر آئے گی، جہاں چاہے گا حکومت کرے گا، جہاں چاہے گا اپنی بادشاہت کو دیکھے گا۔ مُتَّكِئِينَ عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا۔ جنت میں ہوگا ٹیک لگا کر بیٹھا ہوگا، جنت کے مزے لے رہا ہوگا، نہ سردی ہوگی نہ گرمی ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے جنت کی ایک عظیم نعمت یہ ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ۔ اللہ تعالیٰ جنت میں حوروں کو مردوں کے حوالے کرے گا۔ دنیا کی ساری خوبصورت لڑکیوں کی خوبصورتی ایک طرف، جنت کی ایک حور کی خوبصورتی ایک طرف۔ اللہ کے نبی فرماتے انتہائی خوبصورت عورتیں جن کو حور عین کہا جاتا ہے، کل قیامت کے دن نیک مردوں کو جو دنیا میں زنا سے اپنے دامن کو بچاتے تھے، کل قیامت کے دن جنت میں اللہ انہیں پاکیزہ نوجوان خوبصورت لڑکیاں عطا کرے گا۔ اس کی بڑی تفصیل ہے، آپ پڑھیں تو بڑا مزہ آئے گا کہ اللہ نے جنت میں کیسی نعمتیں رکھی ہے۔ اللہ نے اہل ایمان سے جنت کا وعدہ کیا ہے، لوگوں دنیا میں تکلیف اٹھاؤ، اللہ کی خاطر صبر کرو، عبادت کرو، روزے رکھو، نماز پڑھو، اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہو، اللہ کی خاطر دوستی کرو، اللہ کی خاطر دشمنی کرو، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرو، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال سے اپنے دامن کو بچا کے رکھو، نیکی کرو، غریبی میں زندگی گزرتی ہے گزار لو، لیکن کل قیامت کے دن آؤ گے اللہ تم سے عالی شان جنت کا وعدہ کر رہا ہے۔ جنت کی جہاں بہت ساری نعمتیں ہیں، ایک آخری دو نعمتوں کا تذکرہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا، ذمہ داروں سے واضح وقت ہو چکا ہے، 2 منٹ انشاءاللہ جنت کی 2 عظیم نعمتوں کا تذکرہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب جنتی جنتوں میں داخل کر دیے جائیں گے اللہ تعالیٰ جنت میں آئے گا۔ آج جمعہ کا دن ہے، اللہ کے نبی فرماتے جمعہ کے دن جنت میں ہر جمعہ کے دن بازار لگتا ہے جس میں لوگ خریدیں گے، حوروں کے ساتھ پھریں گے، کھائیں گے، موج مستی کریں گے، جمعہ کا دن ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے اللہ تعالیٰ آواز دے گا یا اہل جنہ، اے جنت کے لوگوں، سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک طرف کھڑا کرے گا، سارے فرشتوں کو اللہ ایک صف میں کھڑا کرے گا، سارے انبیاء ایک صف میں کھڑے ہوں گے، اللہ پکار کر کہے گا اے جنت کے لوگوں کیا میں تم کو جنت کی ایک بہت بڑی نعمت نہ دے دوں؟ لوگ کہیں گے اے میرے پروردگار تو نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا، اپنی رحمتوں سے ہم کو تیری عالی شان جنت میں داخل کر دیا، اس سے بڑی
نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا اے لوگوں کیا میں تم کو اپنی رضامندی نہ دے دوں؟ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضامندی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اے جنت کے لوگوں سنو، آج اللہ تعالیٰ تم سے اپنی رضا کا اعلان کر رہا ہے، جاؤ جنت میں جو چاہے کرو، اللہ کبھی تم سے ناراض ہونے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ تم سے آج وہ کہتا ہے جو اس دنیا میں صحابہ سے کہا تھا رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اللہ تم سے راضی، تم اللہ سے راضی۔ یہ جنت کی نعمت، اللہ راضی ہو جائے گا۔ جنت کے لوگوں جو چاہے کرو، اللہ ناراض ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کی رضامندی کے بعد اللہ جنت پہ پھر آواز لگائے گا اے جنت کے لوگوں کیا میں تم کو جنت کی سب سے بڑی بہترین نعمت نہ دے دوں؟ جنتی کہیں گے اللہ تو نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا، جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا، تیری رضامندی بھی دے دی، اب کیا باقی ہے میرے مولا؟ اللہ تعالیٰ کہے گا وجوہ یومئذ ناظرہ، میں نے وعدہ کیا تھا قرآن میں کہ کچھ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن اپنے رب کے چہرے کا دیدار کریں گے، کیا تم اپنے رب کو دیکھنا نہیں چاہو گے؟ سارے لوگ کہیں گے اللہ تجھے دیکھنے کی باری ہے۔ موسیٰ نے دنیا میں کہا تھا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ کا نور اتنا جلال ہے کہ پہاڑ اللہ کے نور کو برداشت نہ کر سکا، جل کر خاک ہو گیا، اب اللہ کو دیکھنے کی باری ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ لوگوں کو دکھائے گا، اللہ لوگوں کے سامنے آئے گا قیامت کے دن جنت کے اندر، اور یہ اہل جنت کے لیے جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو، سارے جنات کو، سارے فرشتوں کو، سارے انبیاء کو صفوں میں کھڑا کرے گا، ان کی آنکھوں میں اتنی طاقت ڈالے گا کہ وہ اللہ کے نور کو دیکھ سکے۔ بندوں کی آنکھوں میں طاقت ڈالی جائے گی، اللہ جنت میں آئے گا، بندوں کے اور اللہ کے درمیان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، سارے جنتی جنت میں اللہ کے چہرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ جمیل یحب الجمال، تمہارا رب بڑا خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے، حد درجہ خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی کا تصور کرنا ناممکن ہے۔ جنتی جنت میں اللہ کے چہرے کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ حضرت یوسف کو دنیا کی آدھی خوبصورتی دی گئی، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی، جنت کی حوروں کو دیکھ کر لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ ساری کائنات اور اہل کائنات کو بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا۔ جنتی جنت میں اپنے رب کے چہرے کا دیدار کریں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، جنت میں جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت اللہ کے چہرے کا دیدار ہے۔ عزیز نوجوان دوستوں، اس جنت کو پانے کے لیے اپنے دلوں میں صحابہ جیسی طلب پیدا کرنا ہے۔ بغیر مشکلوں کے جنت ملنے والی نہیں ہے، بغیر تکلیفوں کے جنت ملنے والی نہیں ہے۔ سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں۔ سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل رہا، جنگ ہونے والی ہے، جنگ احد اسلام کی دوسری عظیم جنگ ہونے والی ہے۔ سعد ابن ربیع کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے صفیں درست کر رہے تھے، میرا جسم سب سے تھوڑا آگے تھا، اللہ کے نبی نے اپنی تلوار نکالی، سارے صحابہ کے پیٹوں کو تلوار چبائی اور کہا کہ صفوں پہ برابر ہو جاؤ۔ سعد بن ربیع کہتے ہیں میں سب سے تھوڑا آگے تھا، اللہ کے نبی نے ہلکا سا میرے پیٹ پر چبایا اور کہا سعد صف پہ برابر ہو جا۔ جنگ شروع ہونے والی ہے، 1000 کافروں کا لشکر سامنے کھڑا ہے، اللہ کے نبی صحابہ کی صفیں درست کرے، جنگ ہونے والی ہے۔ سعد بن ربیع کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ نے سعد کے پیٹ پر ہلکا سا چھپا کر سعد کو تکلیف دی ہے، اب سعد آپ سے بدلہ چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے اپنا گریبان کھولا، کہا اے سعد میں نے جتنی تکلیف تجھ کو دی ہے اتنی تکلیف مجھ کو دے دینا، محمد کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ رب العالمین سے قیامت کے دن اپنے آپ کو بچا سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنا گریبان کھولا، سعد بن ربیع نبی کو چمٹنے لگے، آپ کے جسم مبارک کو بوسہ دینے لگے، سامنے دشمن کا لشکر کھڑا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے اے سعد یہ کیا معاملہ ہے، سامنے دشمن کھڑا ہے اور تم میرے جسم کو بوسہ دے رہا ہے، کیا معاملہ ہے؟ صحابہ دیکھ رہے ہیں۔ کہا سعد بن ربیع نے اے اللہ کے نبی میں نے آپ کی خاطر، آپ کی محبت کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر آج اس احد کی وادی میں آیا ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے جنگ ختم ہونے کے بعد آپ زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، اس جنگ کے بعد میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا، میں چاہتا ہوں کہ میری آخری ملاقات آپ کے جسم مبارک کو بوسہ دینے سے ہو جائے، اس لیے جی چاہتا ہے کہ آپ کے جسم کو چوم لوں۔ جب جسم کو چوما، جنگ کا آغاز ہوا، جنگ احد شروع ہوئی، کئی صحابہ 70 سے زیادہ صحابہ اس جنگ میں قتل کر دیے گئے۔ جب جنگ کا اختتام ہوا، اللہ کے نبی نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہا اے زید
جاؤ جنگ سے پہلے سعد بن ربیع نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ اس کی آخری ملاقات ہو سکتی ہے، ذرا معلوم تو کرو کہ سعد بن ربیع کس حال میں ہے۔ اس نے پوری زندگی اللہ کی فرمانبرداری میں گزار دی، رسول کی محبت میں گزار دی، ذرا دیکھو سعد بن ربیع کیسے ہے، اور جب تم کو سعد بن ربیع نظر آئے تو کہنا کہ محمد رسول اللہ نے سعد بن ربیع کو سلام بھیجا ہے۔ زید بن حارثہ نبی کے فرمان کو لے کر لاشوں میں سعد بن ربیع کو تلاش کرتے ہیں، بہت دیر کے بعد ایک کنارے پر دیکھتے ہیں سعد بن ربیع کی لاش پڑی ہوئی ہے، سعد کے جسم سے انتڑیاں باہر نکل چکی ہے، خون بہہ چکا ہے۔ سعد بن ربیع احد کی وادی میں شہید کر دیے گئے، جسموں میں آخری سانسیں چل رہی تھی۔ زید بن حارثہ سعد بن ربیع کے سامنے آئے، کہا اے سعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ کو سلام بھیجا ہے۔ زید بن حارثہ کو جواب دیتے ہوئے سعد بن ربیع نے کہا وعلیک وعلیہ السلام یا رسول اللہ، میرے رسول کو میرا سلام پہنچا دینا۔ اس کے بعد زید بن حارثہ نے کہا اے سعد، مجھ کو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ ذرا معلوم کروں کہ تیری کیا کیفیت ہے، تو کیسے محسوس کر رہا ہے۔ پر اٹھا کر سعد نے جواب دیا میرے مصطفیٰ کو کہہ دینا اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا ہے، اس احد کی وادی سے اجید ریح الجنہ، اس احد کی وادی سے سعد بن ربیع کو جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ نے سعد کو جنت دے دی ہے، نبی کو جنت کی بشارت دے دینا۔ سعد بن ربیع اسی حال میں انتقال کر گئے۔ جب بھی ہماری موت آئے اس حال میں آئے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، جب ہم مرے تو ہمارے سینوں میں اللہ کی محبت ہو، رسول کی محبت ہو، اس کی فرمانبرداری دلوں میں ہو۔ یہی جمعہ کا پیغام ہے، اپنی زندگیوں کو اللہ کی بندگیوں میں گزاریے، رب کو راضی کریے، رب کو ناراض کرنے والے اعمال سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی بڑی تمام غلطیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تیری عالی شان جنت میں ہمارا داخلہ ممکن فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔